الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ذبح علی النصب صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو ذبح جانور اپنے استھانوں پر کیے جاتے ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ذبح کے وقت اگر کوئی شخص اس کے علاوہ نام لے، کسی بت کا نام لے، کسی ولی کا نام لے، کسی نبی کا نام لے، کسی شہید کا نام لے، یا کسی بزرگ ہستی کا نام لے، یا کسی اور مخلوق کا نام لے، تو وہ ذبح کے وقت حلال جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر جانور ہی حرام ہے، جیسے سور کا گوشت ہے، سور ہے یا اور جیسے حرام جانور ہیں، چیل ہے، کوا ہے، گدھ ہے، تو اگر سارا دن بھی آپ بیٹھ کے یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو شام کو چھری پھیریں تو وہ جانور حرام ہی رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو حلال جانور ہے وہ حلال تب ہوگا جب ذبح کے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے۔ تو اسی وما ذبح علی النصب کے لحاظ سے قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو اس حوالے سے پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جانور یک قصد نمودہ شود بذبح او تعظیم نشانوں ہا ذکر کردہ نہ شود وقت ذبح نام سنا۔ پس وما ذبح علی النصب وما اخل به لغیر اللہ، ہر یک را مصداق علادہ متحقق کشت۔ قال سلیمان الجمل وما ذبح علی النصب ای ما قصد بذبح النصب ولم یذکر اسمها عند ذبحه بل قصد تعظیمها بذبحه۔ ترجمہ کیا ہے؟ یعنی وہ جانور جن کی ذبح سے مقصود ان نشانوں کی تعظیم ہو، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے ستارے ہوں، سورج و چاند ہوں، گو ذبح کے وقت بتوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ لہذا وما ذبح علی النصب اور وما اخل به لغیر اللہ کا مصداق الگ الگ ہو جائے گا۔ سلیمان الجمل فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وما ذبح علی النصب کا مقصد یہ ہے کہ جس جانور کو نشانوں کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے، کوئی نشان بنایا جائے جس پہ کوئی تعظیم لوگ کرتے ہوں، اس نشان تک جاتے ہوں، اور ذبح کے وقت ان نشانوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور اہم سوال کی وضاحت میں بھی وضاحت فرمائی۔ سوال یہ تھا کہ اگر کہا جائے کہ غیر اللہ کی تعظیم سے جب جانور حرام ہو جاتا ہے، جیسا کہ وما ذبح علی النصب کی تفسیر میں گزرا، تو پھر اولیاء کرام کے نظر و نیاز کے طور پر ذبح کیے جانے والے جانور بھی حرام ہونے چاہیے۔ چونکہ وقت پورا ہوا تو انشاءاللہ اس کی بات میں کل کروں گا، تو یہ ذہن میں یہاں بٹھائیں کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینے سے حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینے سے حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑی سی بات کرتا چلوں، جو مومن ہے وہ جانور حلال ذبح کر رہا ہے، جیسے ہمارے ٹولنٹل مارکیٹ لاہور میں لوگ مرغیاں وغیرہ حلال کرتے ہیں، وہ تکبیریں بھی نہیں پڑھتے، وہ لگے رہتے ہیں۔ بعض کا دیکھے تو وہ جب اکیلے ہوتے ہیں، لوگ نہیں ہوتے تو ایک دوسرے گالی بھی نکال دیتے ہیں۔ تو مومن کا ذبح کیا ہوا، چونکہ مومن پاک ہے،
روحانی طور سے پاک ہے وہ مومن کا، یہ میں نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے سے بات کر رہا ہوں، مومن کا ذبح کیا ہوا بغیر تکبیر کے بھی حلال ہے، حلال جانور۔ اور جو عیسائی اور یہودی ہے وہ جو گردن سے چھری پھیرے اور وہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر جانور حلال ہے، ورنہ نہیں پڑے گا تکبیر تو حرام ہو جائے گا، حلال جانور بھی۔ اور ہندو، پارسی اور دوسرے جو غیر اہل کتاب ہیں وہ سارا دن بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں اور حلال جانور پر چھری پھیریں تو جانور حرام ہے۔ بس یہ تین باتیں یاد رکھیں، پھر اس میں کوئی اتنا جھگڑا نہیں ہوتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔